لاہور ہائی کورٹ کے پاس اس طرح کی درخواست سننے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی نے جو فیصلہ دیا ہے وہ اختیارات سے تجاوز ہے اور ہائی کورٹ جو ہے اس کا دائرہ اختیار نہیں بنتا تھا۔ ہائی کورٹ نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا ہے، جبکہ جو درخواست گزار تھے عمیر نیازی تحریک انصاف کی جانب سے، جنہوں نے آروز اور ڈی آروز سے متعلق درخواست دائر کی تھی، اس سے متعلق سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ کیوں نہ عمیر نیازی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، ان کو توہین عدالت کا نوٹس کیوں نہ جاری کیا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ نے 8 فروری کو انتخابات کا فیصلہ دیا تھا۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کون سی ایسی درخواست ہے جو دائر کی جا سکتی ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے اس درخواست کو کیوں انٹرٹین کیا؟ سپریم کورٹ نے اس پر بھی سوالات اٹھائے ہیں اور سپریم کورٹ نے اب یہ حکم دیا ہے کہ سپریم کورٹ نے 8 فروری کو انتخابات کرانے کا جو فیصلہ دیا تھا اس پر منوان عمل کیا جائے گا، اور الیکشن کمیشن کو یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ الیکشن کمیشن آج ہی انتخابی شیڈیول جاری کرے، اور الیکشن کا جو شیڈیول ہے وہ آج رات 12 بجے سے پہلے جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ جبکہ الیکشن کمیشن کے جو حکام سپریم کورٹ میں موجود تھے انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ آج ہی انتخابی شیڈیول جاری ہوگا، کیونکہ اگر آج انتخابی شیڈیول جاری نہیں ہوتا تو پھر جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہیں اور جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کی تربیت وقت پر مکمل نہیں ہو سکے گی، اور انتخابی شیڈیول وقت پر جاری نہ ہوتا تو 8 فروری کو انتخابات کرانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ 54 دن چاہیے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کو انتخابی شیڈیول جاری کرنے کے بعد الیکشن کے انتظامات کے لیے۔ تو اب سپریم کورٹ نے اپنے 8 فروری کے فیصلے پر عمل کرنے کا حکم دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کوئی بھی عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے کی حکم عدولی نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس سردار طارق مسعود شامل تھے، جنہوں نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت کی اور الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جو انتخابات اور جو آروز اور ڈی آروز سے متعلق درخواست تھی وہ غیر معینہ مدت کے لیے محفوظ کی ہے، ملتوی کی ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جو درخواست تھی وہ نمٹائی نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں یہ لکھوایا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی انتخابات میں التوا اگر سامنے آیا تو سپریم کورٹ دوبارہ اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر سکتی ہے، اور اگر آروز اور ڈی آروز سے متعلق کوئی بھی معاملہ سامنے آتا ہے تو اس سے متعلق یہ جو درخواست ہے الیکشن کمیشن کی وہ سپریم کورٹ میں زیر التوا رہے گی، اور جب مناسب لگا سپریم کورٹ کو تو دوبارہ اس درخواست کو ٹیک اپ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے آروز اور ڈی آروز سے متعلق جو اپنا 13 دسمبر کو فیصلہ دیا تھا وہ معطل کیا گیا ہے، اور پیر کو لاہور ہائی کورٹ کا جو لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا جس نے پیر کو سماعت کرنا تھی، سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو مزید سماعت سے بھی روک دیا ہے اور آج ہی الیکشن شیڈیول جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جبکہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ نے دوران سماعت یہ ریمارکس دیے ہیں کہ یہ بات بہت عجیب ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ہوتے ہوئے بھی ایسا حکم جاری کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے حکم کی نفی ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، یہ کہنا ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ کا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ جسٹس باقر نجفی جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں آروز سے متعلق کیس کی سماعت کی تھی انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، اور سپریم کورٹ کی حکم عدولی کرنا مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو چیف جسٹس پاکستان نے جسٹس باقر نجفی سے متعلق بھی ریمارکس دیے ہیں کہ انہوں نے ایسا فیصلہ دے کر مس کنڈکٹ کیا ہے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک عام شخص کی درخواست پر فیصلہ دے دیا جس سے پورے ملک کے انتخابات جو ہیں وہ رک گئے ہیں، کیا لاہور ہائی کورٹ ایسا فیصلہ دے سکتا ہے؟ جبکہ الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی کا یہ کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کو خطوط لکھے تھے، تمام ہائی کورٹ سے ریٹرننگ افسران مانگے گئے تھے، لیکن جب انکار کیا گیا ہائی کورٹ کی جانب سے تو پھر الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران جو ہیں وہ مختلف اداروں سے لیے، جس پر چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ریٹرننگ افسران فراہم کریں یا نہ کریں، لیکن اگر انکار کیا گیا تو پھر ہائی کورٹ دوبارہ اس معاملے کو کیسے سن سکتی تھی۔ تو سپریم کورٹ نے آج اہم یہ سماعت کی ہے، اور رات کو یہ جو ہے بینچ سپریم کورٹ کا آیا ہے اور 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ 3 بجے کے قریب آج چیف الیکشن کمشنر کو سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا
اور ان سے بریفنگ لی گئی تھی کہ انتخابی عمل کیوں روکا گیا ہے، جس پر چیف الیکشن کمشنر سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فیض عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کو بریفنگ دی، جس کے بعد چیف الیکشن کمشنر نے آئینی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کرنے کا فیصلہ کیا اور سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی اور ججز سپریم کورٹ میں ہی موجود رہے اور 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا، جس نے یہ اہم سماعت کی ہے اور سپریم کورٹ نے 8 فروری کو انتخابات کا جو اپنا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد کرانے کا حکم دیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اچھا امانت، یہ بتائے گا کہ جو ریمارکس سامنے آئے ہیں، ہم بتاتے بھی ہیں ناظرین کو اور آپ نے بھی کسی حد تک ان سے آگاہ کیا ہے، یہ بتائے گا کہ جو درخواست گزار جماعت تھی پی ٹی آئی، اس کی جانب سے بھی کوئی فریق موجود تھا عدالت میں اور اس سے بھی کوئی بات کی گئی، سوال کیا گیا، پوچھا گیا؟ جی، چیف جسٹس پاکستان قاضی فیض عیسیٰ کی جانب سے یہ نکتہ اٹھایا گیا کہ جو 8 فروری کے انتخابات کا فیصلہ ہوا تھا اس میں تمام جماعتوں نے اتفاق کیا تھا، جس میں تحریک انصاف بھی شامل تھی اور تحریک انصاف اس میں فریق بھی تھی، تو کیا آج تحریک انصاف کا کوئی بندہ سپریم کورٹ میں آیا ہے، جس پر کوئی بھی سپریم کورٹ میں موجود نہیں تھا۔ تاہم کچھ دیر بعد تحریک انصاف کی ایک وکیل جو ہیں وہ سپریم کورٹ آئیں اور جب حکم نامہ لکھوایا جا رہا تھا تو اس دوران وہ سپریم کورٹ پہنچی ہیں، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے برہمی کا اظہار کیا اور چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ہم اب حکم نامہ لکھوا رہے ہیں اور اس دوران کوئی بھی وکیل جو ہے وہ روسٹوں پر آ کر بات نہیں کر سکتا۔ تو تحریک انصاف کی جانب سے کوئی بھی سپریم کورٹ میں آج پیش نہیں ہوا ہے۔ تاہم چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ میں عمیر نیازی نے جو درخواست دائر کی ہے، یہ عمیر نیازی کون ہے؟ کیا وہ انفرادی طور پر انہوں نے درخواست دائر کی ہے یا کہ تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے تھے؟ جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ عمیر نیازی کے مطابق وہ تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے تھے اور وہ لاہور میں تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، جس پر چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ عمیر نیازی نے ایسی درخواست دائر کی ہے جو کہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے، تو ایک انفرادی شخص کے درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے ایسا فیصلہ کیوں دیا ہے؟ تو سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کی جانب سے آج کوئی بھی وکیل جو ہے وہ پیش نہیں ہوا، کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی، الیکشن کمیشن نے درخواست دائر کی، جس پر 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا اور چیف جسٹس پاکستان نے یہ بات بھی واضح کی کہ جو 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے وہ چیف جسٹس پاکستان نے اکیلے تشکیل نہیں دیا، بلکہ 3 رکنی ججز کمیٹی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے مطابق بیٹھی تھی، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سردار طارق مسعود بھی شامل تھے۔ اس 3 رکنی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 رکنی بینچ تشکیل دیا جائے اور چیف جسٹس پاکستان نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو کہ 3 رکنی کمیٹی کا حصہ ہے وہ خود بینچ میں شامل نہیں ہوئے کیونکہ ان کی دیگر مصروفیات تھیں اور وہ خود نہیں بیٹھے، جس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کو اس بینچ میں شامل کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے بینچ کی تشکیل کا جو تاثر ہے، جس میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مرضی کے بینچ تشکیل دیے جاتے ہیں، اس کو بھی چیف جسٹس پاکستان نے اس کی بھی وضاحت کی اور کہا کہ بینچ بھی ججز کمیٹی کی مرضی سے تشکیل دیا گیا اور ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں یہ مشورہ کیا گیا کہ تینوں ججز جو ہیں وہ بینچ میں بیٹھیں گے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ آج کیس کی سماعت نہ کرتی تو پھر 8 فروری کو انتخابات کرانا ممکن نہ رہتا، یہ کہنا تھا سپریم کورٹ کا۔ تو سپریم کورٹ نے اس لیے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا ہے اور 8 فروری کو انتخابات یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ الیکشن کمیشن آج ہی انتخابی شیڈیول جاری کرے اور آروز اور ڈی آروز سے متعلق جو کیس ہے وہ اب سپریم کورٹ میں زیر التوا رہے گا۔ سپریم کورٹ کو اگر مناسب لگا تو سپریم کورٹ اس کی ٹیک اپ کرے گی، اگر سپریم کورٹ کو یہ لگا کہ اب ضرورت نہیں ہے کیس سننے کی تو پھر الیکشن انتخابی جو عمل ہے وہ جاری رہے گا۔ جی اچھا، یہ بتائے گا کہ اب کتنا وقت دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو شیڈول جاری کرنے کا اور اس کے بعد جو ٹریننگ کا عمل ہے کیا وہ کل سے شروع ہو جائے گا دوبارہ، کیونکہ اس میں تعطل آ گیا 2 دن کا اور اس کے بعد 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، اور کتنا یہ وقت ہوتا ہے ٹریننگ کا، یہ بھی ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو ان کی رہنمائی کے لیے۔ جی، سپریم کورٹ نے آج ہی انتخابی جو شیڈول ہے وہ جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے 9 بجے کے قریب یہ حکم دیا گیا ہے، تو 3 گھنٹے رہ گئے تھے آج کا دن، آج کی رات ختم ہونے میں، تو سپریم کورٹ نے 3 گھنٹے کا وقت دیا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول جاری کرے۔ تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، چیف الیکشن کمشنر نے اجلاس طلب کیا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا ہے، اور انتخابی شیڈیول جب جاری ہو جاتا ہے تو جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کی تربیت کا آغاز فوری طور پر ہو جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے یہ بتایا